دین میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 119 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم اور تمہیں کیا ہوا اللہ کہ نہیں تأکلوا تم کھاتے اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے مما اس سے جو ذکر اسم اللہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا یا اللہ کا نام لیا گیا اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا علیہ اس پر اور تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا وقد اور تحقیق فصل تفصیل بیان کر دی گئی لکم تمہارے لیے ما حرم جو حرام کیا گیا علیکم تم پر اور تحقیق جو چیزیں تم پر حرام کی گئیں ان کی تفصیل بیان کر دی گئی اللہ مگر مضطررتم جو تم مجبور ہوئے الیہ اس کی طرف ہاں مگر جو تم مجبور ہوئے اس کی طرف وَإِنَّ اور بے شک کثیراً اکثر لَيُضِلُّونَ ضرور گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے بغیر علم کے اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں ان ربک بے شک تیرا رب ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے بالمعتدین زیادتی کرنے والوں کو بے شک تیرا رب زیادتی کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 119 جس کا ہم نے ابھی ترجمہ اور اس کا تھوڑی تفسیر اب پڑھتے ہیں۔ لفظی ترجمہ بھی پڑھا با محاورہ بھی، تو اس میں تھوڑی توجہ کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس سے قبل ہم نے 2 دن پہلے جو آیت پڑھی تھی، 2 دن درمیان میں سے چھٹی رہی، تو اس میں بھی آپ سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ حلال اور حرام کی جو تفصیل ہے وہ اللہ نے بیان فرما دی۔ حلال اور حرام کی تفصیل اللہ نے بیان فرما دی۔ دوسری بات کہ حلال اور حرام ہم اپنی خواہشات سے نہیں کر سکتے، کسی چیز کو اپنے اوپر حلال نہیں کر سکتے اور کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ دوسری بات کیا بتائیے؟ حلال اور حرام یہ ہماری خواہشات پر نہیں ہے کہ میں جسے چاہوں اس کو اپنے اوپر حلال کروں کھا لوں اور جس کو چاہوں میں اس کو ترک کر دوں کہ میرے اوپر حرام ہے۔ یہ دین اسلام ہے۔
اور دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔ جملہ سنا آپ نے، میں نے کیا کہا ہے؟ دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔ مطلب کیا مطلب ہوگا اس سے؟ اس سے مراد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم کو جو ضرورت ہوئی، جس چیز کی ضرورت ہوگی، جس چیز کی اس کو کمی محسوس ہوگی آنے والے وقت میں، بچپن سے لے کر جوانی تک، پیدائش سے لے کر موت تک، جن چیزوں سے اس کو فائدہ ہوگا اور جن چیزوں سے اس کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے فوائد والی چیزوں کا حکم فرما دیا کہ یہ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اور جن سے نقصان ہوگا انسانی بدن کو تو ان کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا، منع کر دیا۔ فطرت کیا چاہتی ہے، انسانی ضرورت کیا چاہتی ہے، اندر انسان کے جسم میں کون سی چیز ایسی ہے جو داخل ہو تو نقصان دے گی، اور کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کے جسم میں داخل ہو تو اس کو فائدہ دے گی، تو اس حساب سے ہی اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے ہمارے اوپر ان چیزوں کو حلال کر دیا جو انسان کے لیے بہتر ہے، جو انسان کی صحت کے لیے بہتر ہے، انسان کے جسم کے لیے ضروریات کے لیے بہتر ہے۔ تو ہر وہ چیز جو سب سے اچھی اور بہتر اور نفیس اور پاکیزہ، طیبات کا لفظ استعمال ہو، پاکیزہ چیزیں جو تھیں اللہ نے وہ ہمارے لیے حلال کی ہیں، آئی سمجھ۔ اور جو خبیث چیزیں تھیں، قرآن میں لفظ ہے خبیث، گندی چیزیں، غلاظت پر مبنی چیزیں تھیں، جن کے اندر جراثیموں کی بھرمار ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے کتنی حکمت سے ہمارے اوپر کرم فرماتے ہوئے ان چیزوں کو ہم پر حرام کر دیا۔ تو اس میں کچھ ڈیٹیل آج تھوڑی سی پڑھیں گے، باقی اس کے اوپر کل ہم کلام کریں گے توجہ سے۔ دیکھیے ابتدا میں کیا کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا، میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ جس چیز کو تم خود مارتے ہو، جس چیز کو تم خود مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو، اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر حکم ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جس کو ہم مارتے ہیں وہ ہم نہیں مارتے، ہم اس کو بھی اللہ ہی مارتا ہے، اور جس کو اللہ مارتا ہے طبعی موت جو مر جاتا ہے وہ مر گیا، اور جس کو ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پر، اللہ کا نام لیتے ہوئے اسے ذبح کرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کے نام پہ مرتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ حلال جانوروں میں سے جس کو بھی یعنی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ تو مشرکین نے اس بات پہ اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے اس سے، یہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو مارا ہے، ہم تو اس کو کھائیں گے جس کو اللہ نے مارا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں کھاتے ہو؟ تم کیوں نہیں کھاتے اس کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تحقیق فرمایا اس سے پہلے تمہارے اوپر اللہ نے ساری تفصیل کھول دی ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، کون سے کھا سکتے ہو، کون سے نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں اس پر ہم کل کلام کریں گے کہ کون سے جانور ہم کھا سکتے ہیں اور کون سے ہم پہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس میں یہاں آگے ڈیٹیل دی ہے، اِلَّا مَتُّرِرْتُمْ، فرمایا جن کو ہم نے تم پہ حرام کر دیا ہے وہ تم پہ حرام ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا بشر نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ما حرم علیکم، جو اللہ نے ہم پہ حرام کی ہیں ان کو حلال کر دے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کوئی جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر سکے۔ ایک کیفیت یہاں بیان کی گئی کہ الا مضطررتم، ہاں جب مجبور ہو جاؤ تم یا مجبور کر دیے جاؤ کہ بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے منہ میں زبردستی شراب انڈیلی جائے اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اب مجبور ہے، اس کو ٹھونسی جا رہی ہے، اپنی جان بچا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہاں پسٹل رکھ کے کہتا ہے میں فائر کر دوں گا اگر آپ نے یہ چیز نہ کھائی تو، اب مجبور ہے وہ۔ الا مضطررتم ایک کیفیت ہے۔ دوسری کہ بندہ کہیں جنگل بیابان میں سفر پہ ہے تو سفر میں اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو صرف وہ حرام ہے،
اگر کچھ ہے تو وہ مردہ جانور ہے کوئی، یا شراب ہے، یا اس طرح کی گندی چیز کوئی ہے، ٹھیک ہے، اور حلال چیز اس کے پاس دستیاب نہیں، اب اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، مرنے کے قریب ہے وہ، اس وقت فرمائی اللہ مغترر، جب تم مجبور ہو جاؤ تو پھر حرام کھانا پڑے تو اتنا کھاؤ جس سے تمہاری جان بچ سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا اور اسی طرح بے شک اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں بغیر علم کے، ہماری حالت آج کل یہی ہو چکی ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر علم کے، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی اور ہم خواہشات پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، ایسا سمجھ۔ تو جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے یا بندوں کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے تو وہ چلنے والا اور چلانے والا دونوں گمراہ ہیں، چلنے والا اور لاہور جانا ہو نا ہمیں تو ہم مشرق کی سائڈ پہ چلتے چلے جائیں تو ہم لاہور پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی یہ کہے آ کے کہ تم غلط رستے پہ ہو، لاہور مشرق کی سائڈ پہ نہیں ہے، مغرب کی سائڈ پہ، یہ مولوی، یہ علماء، یہ دینی طبقہ جو ہے یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، ان کے پیچھے نہ چلو، کوئی ضرورت نہیں ان کے پیچھے چلنے کی، یہ تو ہیں ہی بس جب دیکھو جی کھایا پیا چل مسجد ہیں جی، ان کو تو سوائے اس کے اور کوئی کام ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ادھر نہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا تو اس طرح کے کئی محقق موجود ہیں جن کی نہ داڑھی ہے، جن کے نہ سر پہ کوئی ٹوپی ہوگی، وہ جو نہ 3 پیس میں ہیں اور وہ ہمیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، سامنے لڑکیاں اس طرح مطلب یونیورسٹی میں بیٹھی ہیں، وہ ان کے ساتھ لگے کھڑے ہیں اور وہ گالیاں اور وہ غلط بول رہے ہیں ان کو جو دین کی خدمت کرنے والے علماء ہیں۔ تو چونکہ وہ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والا، بغیر علم کے اپنی مرضیاں کرنے والا، وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ لاہور کا راستہ مشرق کی طرف ہے اور وہ ہمیں مغرب کی طرف لگائیں، ہم مغرب میں قیامت تک چلتے رہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ چلتا رہے، تو کبھی بھی ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں کہ ہم نے ڈائریکشن غلط لے لی ہے، اور جس کی ڈائریکشن غلط ہو جائے وہ کبھی منزل پہ پہنچ سکتا نہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے اس کو کون، جو زیادتی کرنے والا ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔